مولا حسین نے جیسے ہی سنا، عرض کرتے امی جان جب مولا ناراض ہو جاتا ہے، اللہ ناراض ہو جاتا ہے اختلاف کی وجہ سے، تو اس کو راضی کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا بیٹا 2 رکعت نماز ادا کر، تیرا اللہ تجھ سے راضی ہو جائے گا۔ آپ مجھے بتائیں، لوگ حیران ہیں، مولا حسین 18 سال کا علی اکبر لٹا کر، معصوم 6 مہینے کا علی اصغر لٹا کر، پورا گھر کے گھر لٹانے کے بعد جب لہو لہان ہوتے ہیں اور زخموں سے چھلنی چھلنی ہوتے ہیں، تو حسین کو اولاد یاد نہیں آتی، حسین کو بیٹی یاد نہیں آتی، حسین کو گھر یاد نہیں آتا۔ مولا حسین جب زخموں سے چھلنی چھلنی ہوتے ہیں تو اس وقت آپ کو سجدہ اور نماز کیوں یاد آتی ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ماں نے بچپن سے یہ تربیت دی تھی کہ جب بھی تو اللہ کو راضی دیکھنا چاہے تو اپنے سر کو سجدے میں رکھ دیا کر، تیرا مولا تجھ سے راضی ہو جائے گا۔ اے خاتون جنت کی کنیزوں، لیکن آج کی مائیں ہی نماز نہیں پڑھتی تو اولاد نماز کیسے پڑھے گی؟ اولاد کے دل کے اندر نماز کی محبت کیسے ہوگی؟ اے خاتون جنت کی کنیزوں سن لو، ایک دن موت کا فرشتہ تمہارے پاس آنے والا ہے اور موت کا فرشتہ تمہیں دبوچ لے گا، تمہارے جسم کا رشتہ تمہاری روح سے ٹوٹ جائے گا۔ اللہ اکبر! زیورات پر غرور کرنے والیوں، یہ تمہارے زیورات تمہارے جسم سے اتار لیے جائیں گے۔ قیمتی کپڑوں پر اترانے والیوں، تمہارے جسم سے قیمتی کپڑے بھی نکال لیے جائیں گے۔ اپنے دوپٹوں پر راز کرنے والیوں، اگر کان میں خوبصورت بالیاں پہنتی ہو تو اپنے کان پہ دوپٹہ نہیں رکھتی بلکہ کان دوپٹے کے باہر کرتی ہو تاکہ لوگ تمہارے زیورات کو دیکھ سکیں، تمہارے ہاتھوں کے کنگن کو دیکھ سکیں۔ لیکن نادانوں سنو، جس وقت تمہاری روح کا رشتہ تمہارے جسم سے ٹوٹ جائے گا اور جب تمہارا شمار مردوں میں ہوگا، اس وقت کپڑے بھی نکالے جائیں گے، اس وقت زیورات بھی نکالے جائیں گے۔ آہ میری بہن، تیرا شوہر بھی تیرا نہ رہ جائے گا، تیرا شوہر بھی دوسرے کی امانت ہو جائے گا۔ جس شوہر کی محبت پر آج تو گھمنڈ کرتی ہے، جس قیمتی محل اور مکانات پر تو ناز کرتی ہے اور تو سب کے لیے وقت نکالتی ہے، آہ تیری سہیلیاں تجھ سے روٹ جائے گی، تیرے رشتہ دار تجھ سے چھوٹ جائیں گے، تیرے بچے تجھے کندھوں پر سوار کر کے شہر خموشہ کی طرف لے جائیں گے اور ہمیشہ کے لیے تجھے مٹی کے سپرد کر دیں گے۔ نماز نہ پڑھنے والی، نرم نرم بستروں پر لیٹ کر کے سیریل دیکھنے والی میری بہن، ذرا وہ وقت بھی تو یاد کر جب تجھے نرم گدے نہ ملیں گے بلکہ مٹی کا بچھونا ہوگا جسے قبر کہتے ہیں۔ آج تجھے تکیہ نہیں ملتا تو تجھے آرام کی نیند نہیں آتی، لیکن وہاں تو کوئی تکیہ بھی نہ ہوگا، وہاں کوئی کسی تکیے کا انتظام نہ ہوگا، وہاں کوئی چادر نہیں ہوگی، وہاں بستر نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر! میری قوم کی بچیوں، میری بہنوں، کنیزان فاطمہ سے میں تھوڑی دیر کے لیے ایک تصور چاہتا ہوں۔ ڈوبتے ہوئے سورج کے موقع پر ذرا ایک لمحے کے لیے غور کرو، تصور کرو کہ تم 10 بائی 10 کے اپنے کمرے میں اکیلی رہتی ہو اور اچانک بجلی چلی جائے، پاور بند ہو جائے تو تم ڈر جاتی ہو، لیکن قبر 10 بائی 10 کی نہیں ہوگی، 5 بائی 5 کی نہیں ہوگی، بلکہ وہ 2 گز زمین جہاں کروٹ لینے کی بھی اجازت نہ ہوگی، جہاں کروٹ بھی نہ لے سکو گی۔ زمین کے نیچے پیٹ کے نیچے مٹی، اوپر مٹی، دائیں مٹی، بائیں مٹی، آگے مٹی، پیچھے مٹی، اسی مٹی کا گھر ہوگا۔ اس میں 1-2 دن نہیں، 1-2 سال نہیں، بلکہ قیامت تک رہنا ہوگا۔